وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میرے حبیب قرآن میں مریم کا قصہ بھی ذرا سنا دو۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اپنے گھر کے مشرقی جانب سیدہ مریم چلی گئی، دیوار کی اوٹ میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنا سر دیکھنے کے لیے، جوئیں نکالنے کے لیے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ مسجد اقصی میں رہتی تھی، جب ایام آتے تھے تو وہ گھر آ جاتی تھی، پھر غسل کر کے پاک ہو کر پھر مسجد جاتی تھی، اس لیے گھر آئی ہوئی تھی غسل کرنے کے لیے۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اس لیے مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ جنابت کے حالت میں مرد کو اور عورت کو، حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو خواتین حج عمرے پہ جائیں، انہیں ایام آ جائیں تو وہ مسجد حرام، مسجد نبوی نہ جائیں، گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدہ مریم بھی مسجد اقصی سے ان دنوں میں گھر آ جایا کرتی تھی۔ لا يدخل المسجد جنب ولا حائض، مسجد میں جنبی بھی نہ جائے، حیض والی خاتون بھی نہ جائے مسجد کے اندر، ان کا جانا ان حالات میں ناجائز ہے۔ پاک ہو کر جاؤ مسجد میں۔ گھر میں تھی، جبریل امین آ گئے، اور اس وقت وہ لوگوں سے چھپ کے بیٹھی تھی دیوار کی اوٹ میں، یا غسل کر رہی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس جبریل امین کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں آئے۔ ایک اجنبی مرد کو اپنے گھر میں اور اپنے پاس دیکھ کر حضرت مریم تڑپ اٹھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ تجھ سے، اگر تو تقوی والا ہے، اگر تیرے اندر خوف خدا ہے، ہٹ جا، الگ ہو جا، تیرا مجھ سے پردہ ہے، تو نامحرم ہے، میرے گھر میں کیوں آیا ہے، ایک طرف ہو جا۔ حضرت جبریل کا جواب، قال انما انا رسول ربک، مریم گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، وہ کہہ رہا ہے، مفسرین نے لکھا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک بہترین بچہ دینے والا ہوں۔ بچہ دینے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا سے، کہ جبریل نے بچہ دیا حضرت مریم کو۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مدری میں لکھتے ہیں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، حکایت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جبریل نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بہترین بچہ دینے والا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، گھبرا کے کہنے لگی، پریشان ہو کے کہنے لگی میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان کی انگلی نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ ولم اکو بغیا، میں کوئی بدکارہ بھی نہیں ہوں، میں کوئی لوز کریکٹر بھی نہیں ہوں، میرا کردار بھی خراب نہیں ہے، نکاح بھی کوئی نہیں ہوا، کوئی انسان بھی میرے قریب کبھی نہیں آیا، بچہ ہوگا کیسے؟ قال کذالک، بچہ ہو کے رہے گا، اس کا جو حکم ہے، وہ جو کہہ رہا ہے بچہ ہوگا،
وہ تو محتاج نہیں شادیوں کا، وہ تو محتاج نہیں مرد کا، وہ تو محتاج نہیں میل اور ملاپ کا، اس نے جب کہہ دیا تو ہو گیا۔ اسی کو تو رب وحدہ لا شریک کہتے ہیں، یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ قال ربکی هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اسی طرح بغیر باپ کے بچہ پیدا کر کے دنیا کے لیے ایک علامت بنا دیں گے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو جائے گا۔ بس پھونک ماری، حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، کرتے میں پھونک ماری، بعض کہتے ہیں منہ میں پھونک ماری۔ بس یہ پھونک مارنی تھی، اس پھونک کے ساتھ سیدہ کو حمل ہو گیا۔ وہ سچی تھیں، قادیانیوں نے کہا وہ بد کردار تھیں، یہودیوں نے کہا بد کردار تھیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ بھی سچے، ان کی امی بھی سچی، عیسیٰ بھی خدا کوئی نہیں، ان کی امی بھی خدا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کانا یأکلان الطعام، رب کھانا نہیں کھاتا، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، ان کی امی بھی کھانا کھاتی تھی۔ حمل ہو گیا، اب ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حمل ہو گیا، آبادی سے کٹ کٹ کے رہنے لگی شرم کی وجہ سے۔ کیا جواب دوں، لوگوں کو کیا کہوں؟ اب زچگی کا وقت آ گیا ہے۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، اللہ نے دل میں ڈالا، کھجور کے تنے کے نیچے چلی گئی، بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب کہہ رہی ہیں آہا ہا، قرآن نے کیا بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اور عیسائیوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، اور قرآن سے کام لو۔ قرآن کے دروازے پہ آؤ، کتنا سچا، کتنا معتدل اور کتنا بہترین نظریہ، کتنی بہترین شان عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ حضرت مریم کی شان بیان آ گئی کھجور کے تنے کے نیچے، اور پریشان ہو کر کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس میں مر کر بھول بھلکی ہو چکی ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتی، یا مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ کس کس کو جواب دوں گی، کس کس کو مطمئن کروں گی، کس کس کے منہ پہ ہاتھ رکھوں گی۔ فناداہا من تحتہا، یہ اوپر ٹیلے پہ ہے، نیچے سے جبریل نے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم پریشان نہ ہو، ڈو ناٹ مائنڈ، ایزی فیل کرے، محسوس نہ کرے، غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، یہ پریشانی بھی تمہاری ہم دور کریں گے، تمہاری کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کریں گے، تمہاری صفائی کا انتظام بھی ہم کریں گے، تمہارا اللہ یہ سارے انتظامات کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ نہ آپ کے پاس نرسنگ سٹاف، نہ ہاسپیٹل، نہ بیڈ، نہ میڈیسن، نہ دوائی، نہ پین کلر، نہ کوئی دائیا، نہ کوئی خدمت کرنے والی، پریشان نہ ہو، یہ انتظامات کون کرے گا؟ سارے بولو اللہ کرے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کام ہم کر دیں گے، ابھی تو آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوگی آپ کو، ذرا نیچے دیکھیں، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ آپ کے پینے کے لیے پانی کا چشمہ ہے، سبحان اللہ۔
بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبریل نے ایڑی ماری چشمہ نکل آیا. بعض روایات میں آتا ہے جیسے عیسیٰ پیدا ہوئے ان کی ایڑی زمین پہ لگی وہیں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. یا خشک نہر تھی وہ چل پڑی کھانے کے لیے. وَهُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کے نیچے آپ لیٹی ہوئی ہیں, اس کو پکڑ کر ذرا ہلاؤ. پکی پکی کھجوریں ہم آپ کے اوپر گرا دیں گے. تازہ پکی ہوئی فل تیار کھجوریں, فریش کھجوریں گریں گی. لہذا فکولی کھجوریں کھائیے, وشربی یہ پانی پیجئے. آپ کے یہ انتظامات پورے ضعف اور کمزوری دور کرنے کے لیے کھجوریں کھائیے. حکما کہتے ہیں شوگر نہ ہو تو زچگی کے وقت سب سے موزوں خوراک کھجور ہے. سب سے موزوں اور طاقتور غذا کھجور ہے, اور کھجور بھی تازی ہے, اللہ نے کھلائی. کلی وشربی کھائیے پانی پیجئے. وقری عینا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے, خوش ہو جائیے. اگلے حالات کی بھی پرواہ نہ کیجئے, وہ ہماری ذمہ داری. اللہ نے کھجور گرائی کہ نہیں گرائی؟ بولو بھائی, اور بولو قرآن کیا کہہ رہا ہے, کھجور گرائی کہ نہیں گرائی؟ کہتے ہیں 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, او عقل کے اندھو کبھی 25 دسمبر کو بھی کھجور لگا کرتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ معلوم ہوتا ہے یہ فسانہ ہی غلط ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس لیے کہ 25 دسمبر عیسیٰ کی ولادت پر بائبل خاموش ہے, عہد نامہ جدید خاموش ہے, چاروں انجیلیں وہ نہیں بتا رہی. تو قرآن سے پوچھو, قرآن کہہ رہا ہے وہ تو گرمی کا موسم تھا, کھجوریں کب ہوتی ہیں؟ اور تم کرسمس منا رہے ہو 25 دسمبر کو. کھجوریں کب ہوتی ہیں؟ ہمارا بھی کھجوروں کا علاقہ ہے. جولائی اگست, جون میں آم آتے ہیں, جون کے آخر میں جولائی میں کھجور آنا شروع ہوتی ہے, اور ٹھیک کھجور اگست میں ہوتی ہے. اگست ستمبر میں کھجوریں کھاتے ہو, میرے گھر میں بھی کھجور ہے الحمدللہ. تو یہ افسانہ ہی من گھڑت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی. اگر 25 دسمبر کو ہوئی تو کھجوریں کیسی؟ اللہ نے تو یہاں کھجوریں کھلائی. کلی وشربی وقری عینا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان ہو رہی ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, آپ کو پریشانی تھی لوگوں کو جواب کیسے دوں گی. پریشان نہ ہو, بالکل پریشان نہ ہو. اگر کوئی انسان آج آپ کو دیکھے اور آپ سے بات کرے, سوال کرے, نہ بحث کی ضرورت, نہ جھگڑے کی ضرورت, نہ سوال کے جواب دینے کی ضرورت, چپ رہنا ہے. اور بنی اسرائیل میں جیسے کھانے پینے کا روزہ تھا ایسے چپ رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. خاموش رہنا ہے, بولنا نہیں صبح سے شام تک. اب کوئی پوچھے فقولی انی نذرت للرحمن صوما, کہہ دینا ہے میری منت ہے آج مجھے چپ کا روزہ ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی. اب وقت آ گیا, بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کے قوم کے پاس جا رہی ہیں, اپنے گھر والوں کے پاس لائیں. اب گھر والے وہ حیران پریشان, رونے لگ گئے, رشتہ دار رونے لگ گئے. کماری بچی بیٹا اٹھا کے لائی ہے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, مریم
تو بڑا اوپرا کام کر کے لائی، بڑا گندا کام کر کے لائی، بڑا ناپسندیدہ کام کر کے لائی، جینے جوگا نہیں رکھا، مال ڈالا تو نے ہمیں، نبیوں کے خاندان کی، ولیوں کے خاندان کی، اپنے خاندان کو دیکھ، اور یہ کیا کیا، بچہ پیدا ہو گیا بغیر نکاح کے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ہارون کی بہن، کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، اس لیے اخت ہارون کہا گیا۔ جیسے اخا عدی کہا جاتا ہے، یعنی عدی قبیلے والے، تو ہارون قبیلے والی، اور بعد علماء نے لکھا ہارون ان کا کوئی بھائی تھا۔ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ آپ کا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیا، نہ آپ کی والدہ بدکارہ تھیں۔ اپنا حسب نسب تو دیکھ، اپنا خاندان تو دیکھ، معلوم ہوتا ہے علماء، صلحاء، پاک دامن، نیک لوگ، ان کی اولادوں کو اپنے باپ دادے کی لاج رکھنی چاہیے، یہ لاج نہ توڑنا۔ یہ پیغام ہے اس آیت میں۔ ذرا اپنے باپ دادے کو تو دیکھو، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی گندی نہیں تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہتا ہے سیدہ مریم نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کیا۔ مجھ سے نہ پوچھو یہ کیسے آیا، آنے والے سے پوچھو یہ کیسے آیا، میں نہیں بتاؤں گی کہ یہ کیسے آیا، یہ آنے والا بتائے گا کہ یہ کیسے آیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے پنگوڑے میں، بعض علماء نے پنگوڑے کا معنی گود کیا، تیری گود میں لیٹا ہوا بچہ بھی کبھی بولا کرتا ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں، اس سے کیسے پوچھے۔ فرما بردار بیٹے نے ماں کو جواب دینے کی نوبت نہیں آنے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لیٹے لیٹے پہلے بول پڑے، پہلے بولے، اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو یہی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ عیسیٰ کے نام پر لوگ شرک کریں گے، عیسیٰ کے نام پر لوگ اللہ پہ بہتان لگائیں گے، عیسیٰ کے نام پر لوگ اللہ کو بک بک کریں گے، گالیاں بکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کذبنی ابن آدم، انسان مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شتمنی ولم یکن لہ ذالک، انسان مجھے گالیاں بکتا ہے، رب کہہ رہا ہے انسان مجھے گالیاں بکتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی، بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں دوبارہ نہیں پیدا کریں گے، قیامت نہیں آئے گی، تو وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، وہ مجھے جھٹلا رہا ہے جب یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کما بدانی، جیسے پہلی بار اللہ نے پیدا کیا دوسری بار نہیں پیدا کرے گا۔ حالانکہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، پہلی بار پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پہلی بار دوسری بار پیدا کرنا سب برابر ہے۔ گالی بھی مت بکو اللہ کو۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اللہ کو گالی بکنا وہ کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ، جب بندہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کو گالی بکتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کو گالی بکتا ہے۔ مجھے مت گالیاں بکو،
وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. سبحان اللہ. انا الاحد میں ایک ہوں، الصمد ساری دنیا میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج ہے. باپ تو بڑھاپے میں بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، بیٹا بچپن میں باپ کا محتاج ہوتا ہے. لہذا میں تو صمد ہوں. لم الد، نہ میرا کوئی ماں باپ، ولم اولد، نہ میرا کوئی بیٹا بیٹی، ولم یکن لی کفوا احد، نہ میرا کوئی ہمسر، نہ کوئی مجھ جیسا. اللہ کو گالی، اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ کو گالی دینا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس بات کو سمجھ لو، حدیث کو سمجھو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو گالی بکنا ہے، وہ کیسے؟ حدیث قدسی ہے. وہ کیسے؟ باپ بیٹا دونوں کی جنس ایک ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک کی جنس بدل جائے تو وہ گالی بن جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ آپ انسان ہیں، آپ کے باپ کا بھی انسان ہونا ضروری ہے. ہم انسان ہیں، ہماری اولاد کا بھی انسان ہونا ضروری ہے، جنس ایک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ تیرا بیٹا تو گدھا ہے، تو انسان ہے، تیرا بیٹا گدھا ہے، یا کسی سے یہ کہیں کہ تو گدھے کی اولاد ہے، تیرا باپ گدھا ہے، تو گدھے کا بیٹا ہے، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ بولو. گدھے کا بیٹا گدھا ہو، گالی نہیں. گدھے کے بیٹے کو انسان کہو، گالی. انسان کے بیٹے کو گدھا کہو، گالی. گدھے کی جنس اور انسان کی جنس اور. میری بات سمجھ میں آئی؟ کہو کہ فلانے کا بیٹا تو بیل ہے، گالی ہے کہ نہیں؟ لیکن فلانے کا بیٹا انسان ہے، یہ کو گالی بنتی ہے؟ فلانے کا بیٹا بیل، فلانے کی بیٹی گائے، فلانے کا بیٹا بھینسا، فلانے کا بیٹا فلاں، یہ سب گالیاں، جنس بدل گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کچھ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کچھ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جاہل اللہ کے نیک بندوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد، اللہ کے بیٹے. اللہ کی جنس اور ہے، ان کی جنس اور ہے. اس لیے کہ وہ کھانے سے پاک، یہ کھاتے ہیں، وہ پینے سے پاک، یہ پیتے ہیں، وہ سونے سے پاک، یہ سوتے ہیں، وہ چلنے سے پاک، یہ چلتے ہیں، وہ دوڑنے سے پاک، یہ دوڑتے ہیں، وہ موت سے پاک، ان کو موت آنی ہے، ان پر وفات آنی ہے. تو گویا اللہ کی جنس اور ہو گئی اور ان کی جنس اور ہو گئی. یہی تو گالی ہے، اللہ کو گالی بکنا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں دیکھو میں کتنا صبر کرنے والا ہوں. لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. انہم لیدعون له ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو گالیاں بکتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کا حوصلہ دیکھو، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ ان کو صحت بھی دیتا ہے، پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اللہ سے بڑا حوصلے والا اور کوئی نہیں. سب سے زیادہ حوصلے والا اللہ ہے. تو میاں اب کرسمس پر جب کسی عیسائی کو تم مبارکباد دے گو، کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو میری کرسمس مبارک، کیک کاٹتے ہو، مٹھائیاں دیتے ہو یا لیتے ہو، گویا کہ تم اس بات کی شرک کر مبارکباد دے رہے ہو. اللہ کو گالی بکنے پر مبارکباد دے رہے ہو، اللہ کو گالی بکنے کی تقریب میں شریک ہو رہے ہو. وہ جانے، ان کا عقیدہ جانے، تجھے اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی اولاد ماننا اتنا گندا عقیدہ ہے کہ قرآن نے جا بجا اس عقیدے کی نفی کی ہے. یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
لوگوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ ایسا گندا عقیدہ تم لائے ہو، خطرناک ترین عقیدہ تم لائے ہو، نظریہ لائے ہو، یہ اتنا گندا ہے، خطرناک ہے. تکاد السماوات والارض، آسمان و زمین اس نظریے سے، اس دعوے سے کہ اللہ کی اولاد ہے، ینفطرنا، پھٹنے کو ہیں. وتنشق الارض، زمین اس سے چر جائے گی. وتخر الجبال ہدا، لگتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے. اس بول پر کہ اللہ کی اولاد ہے، آسمان پھٹنے کو ہے، زمین پھٹنے کو ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ سورہ مریم ہے. اللہ کو اولاد نہیں جچتی. قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، ایسی مبارک سورت جو قرآن کے تہائی مضمون پر مشتمل ہے، جس کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ایسا ایک جس کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانی کلامی بکواس ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ کافر اور مشرکوں سے ملتی جلتی باتیں کر رہی ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، ان پہ لعنت بھیجے. انا یؤفکون، یہ کہاں کے جا رہے ہیں؟ عیسائیوں سے خاص طور پہ اللہ نے کہا او عیسائیو، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اعتدال کو نہ چھوڑو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پہ سچ بولو، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ کلمت اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ. وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کی رسالت پہ ایمان لاؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، مت کہو کہ خدا تین ہے. انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، تثلیث سے باز آ جاؤ، تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، معبود کتنے ہیں؟ سارے بولو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معبود کتنے ہیں؟ ایک. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اور سب چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اور اولاد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد ملکیت نہیں ہوا کرتی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی، بس بات ختم کر رہا ہوں، یہ پیغام دیا، انی عبد اللہ. لوگ مجھے کہیں گے میں اللہ ہوں، کوئی کہے گا میں اللہ کا بیٹا ہوں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں. انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ سارے بولو، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی، تورات، انجیل،
مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں گا برکت ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ نے حکم دیا نماز کا، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے کہوں مالداروں اپنے مال کو زکوٰۃ کے ساتھ پاک کیا کرو، وبرم بوالدتی، ابا میرا ہے کوئی نہیں اس لیے میں اپنی امی کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے نہ جبار بنایا نہ مجھے محروم بنایا، والسلام علی یوم ولدت، پیدا ہوا تو مجھ پر سلامتیاں، ویوم اموت، جب مجھے موت آئے گی تو مجھ پہ سلامتیاں، ویوم ابعث حیا، اور جب میں زندہ ہوں گا تو مجھ پر سلامتیاں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ کے بارے میں سچا نظریہ یہ ہے۔ قرآن نے تعریف کی، سورہ مریم میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس لیے یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اس نظریے پر کاربند رہو گے تو ایمان ہے، ہٹو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں کفر سے بھی بچائے، شرک سے بھی بچائے، ایمان پہ رہو۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم